بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صلیبی جنگوں کے بارے میں۔ جیسا کہ نور الدین زنگی اور عماد الدین زنگی اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کا دور آپ نے پڑھا، اور اس میں آپ نے پڑھا کہ کس طرح صلیبی جو ہیں وہ بار بار حملہ کرتے رہے، اور نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، عماد الدین زنگی، ان لوگوں نے بڑے بھرپور طریقے سے ان صلیبیوں کے حملوں کا جواب دیا اور ان کو پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا۔ اسی طرح سے آپ کو میں نے اس میں پڑھایا کہ کس طرح سے ان صلیبیوں کے ساتھ جو سلوک تھا ان کا، بے شک وہ ان کے ہم مذہب نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جب بھی صلاح الدین کو یا نور الدین کو موقع ملا تو انہوں نے اپنے ان عیسائیوں کے اوپر غالب آنے کے بعد بھی ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک جو ہے وہ روا رکھا۔ تو صلیبی جنگوں کی تھوڑی سی آپ اس کا پس منظر پڑھیں گے، اس کو آپ پس منظر کے ہیڈنگ دے دیں گے کہ اس کا پس منظر کیا تھا، یہ جنگیں کیوں شروع ہوئیں، کہاں پہ لڑی گئیں، کیسے لڑی گئیں، ان کی وجوہات کیا تھے، کیونکہ تاریخ میں ہمیشہ سے کوئی بھی جب واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس واقعے کے اسباب جو ہیں موجود ہوتے ہیں۔ ہم بینگ اے ہسٹورین ان اسباب کو سمجھتے ہیں۔ اسباب، کیونکہ کوئی بھی واقعہ ایک واقعہ نہیں ہوتا، بہت ساری اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے اسباب کئی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو اسباب کا نام دے سکتے ہیں، آپ اس کو وجوہات کا نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی ایک واقعے کا جو ہے ایک سبب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا جو علاقہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ علاقہ فتح ہو چکا تھا، اور کس طرح سے جو ارض مقدس جب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر فاروق سے عیسائیوں نے یہ درخواست کی تھی کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہمیں خود معاہدہ لکھ کر دیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے فلسطین آئے اور پھر انہوں نے وہ معاہدہ لکھا تھا۔ مسلمانوں نے جب یہ علاقہ فتح کیا تو مسلمانوں نے جو ہے کوئی قتل و غارت نہیں کی، نہ لوگوں کو جو ہے غلام بنایا گیا، بلکہ ایک معاہدہ کیا گیا، اور اس معاہدے کے تحت فتح ہونے کے بعد یہ شہر جو ہے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں صدی کے آخری دور میں یورپ کے اندر، چونکہ یہاں پہ سیاسی طور پہ بھی انتشار موجود تھا، دوسرا ان کے معاشی مسائل بھی تھے، اور ایک مذہبی دیوانگی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایسا معاشرہ جو ہے وہ پنپ رہا تھا۔ تو یہ تمام عناصر مل کر جو چیزیں جنگی جنون کو اور مذہبی جنگی جنون کو ہوا دے رہے تھے، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم یروشلم کو جو ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہے، اس کو ہم آزاد کروانے کے لیے جو ہے ہم متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف جو ہیں حملہ آور ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام عیسائیوں نے بھرپور قوت کے ساتھ جو ہے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے، مسلمانوں کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے تاکہ فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ آزاد کروایا جائے۔ اسی طرح سے جب یہ حملے ہو رہے تھے تو یورپی مورخین ان لڑائیوں کو صلیبی جنگوں کا نام دے رہے تھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان جنگوں کو صلیبی جنگیں قرار دیا جا رہا تھا جو صلیب کے نام پر لڑی گئی تھیں، اور ان کا آغاز 1095 سے ہوتا ہے اور 1290 میں آخری صلیبی جنگ جو ہے لڑی گئی۔ صلیبی جنگیں مختلف اوقات میں لڑی جاتی رہی ہیں۔ 1095 سے لے کے 1142 تک ایک جنگ لڑی گئی، دوسری صلیبی جنگ جو ہے 1142 سے لے کر 1148 تک لڑی گئی، تیسری صلیبی جنگ جو ہے 1187 سے 1192 تک ہے، اور چوتھی صلیبی جنگ جو ہے 1195 سے لے کر 1198 تک، پانچویں صلیبی جنگ 1202 سے لے کر لڑی گئی، اور چھٹی صلیبی جنگ جو ہے 1215 میں، یعنی کہ ان کے یہ جنگیں وقتاً فوقتاً صدیوں تک جاری رہیں۔ اسی طرح سے ساتویں 1242 سے 1245 تک، آٹھویں 1255 سے 1270 تک، اور نویں صلیبی جنگ جو ہے 1290 سے 1296 تک عرصے کے دوران جو جنگیں لڑی گئیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 1095 سے لے کر
1296 تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، ان جنگوں کو صلیب کا نام جو ہے مورخین نے دیا، اور یہ مورخین جو ہیں یورپین تھے، عیسائی تھے اور کرسچن تھے۔ تو مسلمانوں کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ارض مقدس آئی، اس ارض مقدس کو واپس لینے کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں، یہ صلیبی جنگیں کہلاتی ہیں۔ ان جنگوں کے کیا اسباب تھے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، کیسے یہ جنگیں لڑی گئیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ فلسطین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اور یہ مقام جو ہے عیسائیوں کے لیے بھی اسی طرح سے معتبر اور مقدس ہے، اور ان کے لیے بھی ایک زیارت گاہ کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ اگر ہم بات کریں مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ یہ علاقہ جو تھا مسلمانوں کا، بیت المقدس جو ہے قبلہ اول تھا، اور یہاں پر بڑے بڑے انبیاء کے مقبرے تھے، اور اس لیے بیت المقدس کا شہر اور زمین مسلمانوں کے لیے عیسائیوں سے زیادہ جو ہے مقدس ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جب مسلمانوں کا دور حکومت تھا اور عیسائی جو ہیں یہاں زیارات کے لیے آتے تھے، تو مسلمان ان کو ہر طرح کی سہولتیں پہنچاتے تھے، گرجے اور خانقاہیں ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد تھے، اور حکومت جو ہے وہ انہیں اعلیٰ مناصب پر جو ہے فائز کیا ہوا تھا، بغیر کسی اس بات کے کہ وہ عیسائی ہیں یا وہ مسلمان ہیں، یا اگر ان کے دور کے اندر اگر عیسائی بھی سلطنت کے اندر موجود ہیں تو ان کو اسی طریقے سے عزت دی جاتی تھی، اور ان کو مختلف عہدے دیے جاتے تھے۔ یعنی ہم مسلمانوں کے دور حکومت میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی فلاحی ریاست ہے جو کسی شخص کو اس کی مذہبی جو اس کے رجحانات ہیں اس حوالے سے نہیں دیکھتی، بلکہ ان کو اس حوالے سے دیکھتی ہے کہ اگر اس بندے کے اندر صلاحیتیں ہیں تو اس کو نوکری بھی دی جاتی تھی، اور اعلیٰ عہدے جو ہیں وہ بھی دیے جاتے تھے۔ بعد میں جیسے ہم مغلوں کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ مغلوں نے بھی اس میں کبھی جو ہے اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا کہ کون جو ہے زیادہ ہے اور کون کم ہے۔ ان کے گرجے اور خانقاہیں ہر قسم کی پابندیوں سے جو ہیں آزاد تھیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت بنو امیہ کے زوال اور انتشار کے بعد ان زائرین نے جو ہے جن کو بہت زیادہ فوائد پہنچائے گئے، انہوں نے جو ہے بہت غلط قسم کی باتیں جو ہیں مسلمانوں کے خلاف پھیلانا شروع کر دی، اور فرضی قسم کے قصے جو ہے وہ گھڑے گئے، اور جو یورپ کے اندر جو لوگ تھے یا جو مذہبی طبقہ تھا اور عام لوگ تھے، ان کو مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ بھڑکایا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے اس طرح سے ہمارے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، جب ہم وہاں پہ زیارات کے لیے جاتے ہیں تو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، اس طرح سے یہ ان کی باتیں انہوں نے گھڑیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اسی تناظر میں کہ یہ یورپی عیسائی جو تھے یہ پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے۔ جب اس طرح کی باتیں ان تک پہنچی تو ان کے اندر جو ہے جو تعصب تھا ان کا اس بہت زیادہ بڑا، اور انہوں نے یہ آپس میں عہد کیا کہ ہم مسلمانوں کا جو قبلہ اول تھا اور ہمارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اس کو ہم واپس لینے کے لیے کوشش کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو ساتھ ملایا، اس میں پورا یورپ ایک طرف کھڑا ہو گیا، جس میں آپ نے پڑھا جرمنی کا بادشاہ، فرانس کا بادشاہ، اسی طرح سے انگلستان کا بادشاہ، یہ تمام ان کے لشکر جو ہیں مل کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے سفر انہوں نے محاذ بنایا، اور یہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے لوٹ مار کرتے ہوئے فلسطین، شام، حلب کے علاقوں کی طرف انہوں نے بڑھنا شروع کر دیا۔
لیکن وہی بات ہے کہ یہاں پر بھی ان کو جو ہے اس چیز کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور نور الدین زنگی، حماد الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے ان تمام صلیبیوں کو جہنم واصل کیا، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ یہیں پہ مر کھپ گئی، اور بہت کم لوگ جو ہیں بچ جانے میں کامیاب ہوئے، لیکن کبھی کبھار انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچایا۔ اسی طرح سے یورپ میں ایک بہت افواہ پھیلی ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگ اس افواہ پہ یقین کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے، اور عیسائیوں کی تمام جو مصیبتیں ہیں اور مشکلیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن حضرت عیسیٰ کا جو نزول ہے وہ اس وقت ہوگا جب یروشلم کا علاقہ جو ہے مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا جائے۔ اب یہ افواہ جو ہے اس کو بہت زیادہ پاپولیرٹی ہوئی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس افواہ پہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے انہوں نے محاذ کھڑا کر دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد مقدس گناہوں کا کفارہ، عیسائی جو ہیں ان کے رہنماؤں نے اس طرح کی باتیں جو ہیں عوام میں پھیلائیں کہ اگر آپ میں سے کوئی چور، بدمعاش اور برے کردار کا حامل شخص بھی ہے، لیکن وہ بیت المقدس کی زیارت کر آئے تو وہ جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا الٹا نقصان بھی ہوا، تو بیت المقدس کی زیارت کے لیے بہت سارے ایسے لوگ آنا شروع ہو گئے جو بڑے بد کردار بھی تھے۔ یہ شہر میں داخل ہوتے وقت کیا کرتے، ناچتے، باجے بجاتے اور شراب وغیرہ پیتے، اور کھلے بندوں جو ہیں اپنی برتری کا اظہار کرتے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کافی عرصے تک برداشت نہیں کی جا سکتی تھیں۔ ان کی جو یہ حرکات تھیں جو یہ کیا کرتے تھے، اور جس طرح سے ملک کا امن و امان جو ہے یہ خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے تھے، تو اسی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ جو حکمران تھے یہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کے اوپر کچھ اخلاقی پابندیاں لگائی جائیں، ان کے اوپر کچھ حدود و قیود ان کی جو ہیں وہ طے کر دی جائیں، تاکہ یہ اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے روک سکیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی دنیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اور ایک حصے کا تعلق جو تھا یورپ کے مغربی کلیسا سے تھا جس کا مرکز روم تھا، دوسرے کا تعلق جو تھا وہ مشرقی کلیسا سے تھا، جو مشرقی کلیسا کا مرکز جو تھا وہ قسطنطنیہ تھا، اور دونوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ روم کے پوپ کی ایک عرصے سے یہ خواہش تھی کہ مشرقی کلیسا کی جو سربراہی ہے اسے بھی مل جائے، اور وہ تمام جو ہے کلیسا کا سربراہ بن بیٹھے، اور اسلام کے خلاف یہ جو دشمنی تھی اور یہ جو جذبات ابھارے گئے تھے اس نے ان کو موقع فراہم کر دیا، اور انہوں نے ایسے فتویٰ دینا شروع کر دیے کہ آپ ارض مقدس کو آزاد کروائیں، آپ جتنے بھی گناہ گار ہوں آپ کا جو ہے گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے۔ اس لیے دیوانہ وار لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ شروع کر دیں۔ اسی طرح سے پوپ اربن جو تھے، جو مغربی کلیسا کا سربراہ تھا، ان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ بڑا جاہ پرست اور جنگ باز مذہبی جنونی تھا، اور یورپ کے حکمران جو ہیں اس کو اس حد تک وقت نہیں دے رہے تھے، اور اس کی کافی حد تک جو ہے وقار کم ہو چکا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی ساکھ کو، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ کہیں کسی علاقے میں انتشار ہوتا ہے تو جیسے انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، اور اگر انتشار کا شکار رہتا ہے تو وہ اگر کوئی ایسی کارروائی ہو تو وہ الٹا کشمیر کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ کشمیر میں ٹیررزم بڑھ گیا ہے، ایک دو کارروائیاں ایسی ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا جو خیال ہے یا جو رجحانات ہیں وہ اس طرف نہ آئیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی بالادستی اور چرچ کی بالادستی کو کرنے کے لیے ایسی باتیں جو ہیں وہ پھیلانا شروع کر دیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ سیاسی حوالے سے کیا صورتحال تھی،
ملک مختلف حصے جو تھے ملک کے وہ انتشار کا شکار تھے. اور اگر ہم اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بڑی بڑی سلطنتوں سے جو ہے ٹکر لی، جس میں اسپین، جس میں سسلی اور دوسرے جزائر شامل تھے. انہوں نے جو ہے آزاد کروایا. لیکن پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اندر جو ہے کمزوری کے آثار پیدا ہونا شروع ہوئے، اور یہاں تک کہ ان علاقوں کے اندر جو ہے کرسچن تھے وہ زیادہ جو ہے طاقت میں آنا شروع ہو گئے، اور معاملات جو ہیں وہ سلجھنے کی بجائے معاملات میں جو ہے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے چیزیں جو ہے خراب ہونا شروع ہو گئیں. لیکن اسی دور میں بھی اسپین میں ہم دیکھتے ہیں یوسف بن تاشفین جو ہے وہ اگر عمل میں نہ آتا، اور اسلام اور مسلمانوں کا اخراج جو ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کا اخراج، اسلام کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے، مسلمانوں کا جو ہے یہاں سے اخراج ہو جاتا ہے. جس کی وجہ یہ تھی کہ صلیبی جو ہے وہ بار بار حملے کر رہے تھے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصانات جو ہے وہ پہنچا رہے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلاجقہ تھے ان کا جو دور حکومت ہے وہ مسلمانوں کا عروج کا ایک آخری شاندار دور کہلاتا ہے. انہوں نے بہت سارے علاقے جو ہیں فتح کیے، ان علاقوں کو اپنے سلطنت میں شامل کیا. اور لیکن اگر ملک شاہ سلجوقی کے بعد کوئی نامور حکمران تخت نشین ہوتا تو شاید قسطنطنیہ بھی جو ہے اس کو بھی فتح کر لیا جاتا. قسطنطنیہ بیسیکلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ترکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پرانا نام ہے، اور ترکی جو ہے یورپ اور ایشیا کے دہانے پر واقع ہے. تو یہاں پر جب عیسائیوں کی حکومت تھی تو مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے یہ علاقہ رکاوٹ بنا ہوا تھا کہ مسلمان یہاں سے اپنی فتوحات کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک زنجیر تھی، اور جو وہ مسلسل فتوحات حاصل کر رہے تھے وہ نہیں بڑھا پا رہے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلجوقیوں کی قوت سے جو ہے خوفزدہ ہو کر بازندینی حکمران مائیکل ڈوکس نے مغربی ممالک کے ترکوں کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کی طرف متوجہ کیا کہ آپ کی اور ہماری حالت یہ ہوگی کہ ترک چونکہ اب ترقی حاصل کر رہے ہیں، ترک جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں فتوحات حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے خلاف جو ہیں ان کی فتوحات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور ہماری کمزوری کا اظہار ہوتا جا رہا ہے، ہم کسی بھی وقت جو ہیں خطرے سے دوچار ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہیں ان کا کوئی توڑ کریں. تو اس حوالے سے بھی یہ لوگ اکٹھے ہوئے. اسی طرح سے پاپ آف روم کی جو ہے اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اس نے ایسی کوششیں کیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کے اندر بھی اتحاد کا فقدان تھا، وہ اس حد تک منظم نہیں تھے جیسے ٹائم گزرتا گیا، اور ان کی آپس کی کمزوریاں بھی جو تھیں اسی بنا پر بھی جو ہے معاملات خراب ہوتے گئے، مزید خراب ہوتے گئے. اور لیکن بہرحال مسلمانوں نے ان صلیبیوں کا مقابلہ بڑی قوت کے ساتھ کیا. انہوں نے یہ جو حملے کیے ان کے اسباب میں نے آپ کو 1 بائی 1 بیان کیے. ان کے مذہبی اسباب ہم نے آج پڑھے، اسی طرح سے ہم نے ان کے سیاسی اسباب پڑھے کہ کس طرح سے یہ جو لوگ تھے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے محاذ بنایا، اور پھر یہ صدیوں تک مسلمانوں کو انہوں نے ان جنگوں میں مصروف رکھا، اور خود بھی جو ہے یہ بہت دفعہ ان کو بہت برے طریقے سے شکست ہوئی. اور جو ہے ان کی اپنی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جب یہ مسلمانوں کے مقابلے کے نکلے جو انتہائی بدکردار بھی تھے، لیکن کلیسا اور مذہبی جنونیوں نے ان کو یقین دلایا تھا کہ اگر آپ اچھا یہاں اس کام کریں گے، جہاد میں حصہ لیں گے اور یہ ارض پاک جو ہے فلسطین جو ہے اس کو آزاد کروا لیں گے تو آپ کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. لیکن ان کی تمام باتوں کے باوجود یہ لوگ جب یہاں پہ پہنچتے تو اپنے کردار کے اس عنصر کو جو ان کے اوپر حاوی تھا
جو یہ بدکاریاں کرتے تھے وہ اپنے آپ کو نہیں روک سکے. ایون ہم نے ایک ملکہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جس کی اپنے ہی لوگ اس سے تنگ آ گئے. اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک عیسائی حکمران جس نے عیسائی رایا پر ظلم و ستم کیے تو انہوں نے جو ہے صلاح الدین سے جو ہے درخواست کی کہ ہمیں جو ہے یہاں سے ان سے بچایا جائے. ان کا یہ کردار تھا کہ یہ اپنے دشمنوں کے ساتھ نہایت احسن طریقے سے سلوک کرتے. جیسے رچرڈ شیردل کا واقعہ ہے، جب وہ بیمار ہوا صلیبی جنگوں کے دوران تو اس کا علاج کروایا گیا اور بہت دفعہ ان لوگوں کو امان دی گئی، لیکن اس کے برعکس صلیبی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہیں قتل و غارت اور اس طرح سے ان کے خلاف جو ہے مسلمانوں کے خلاف ایسے اقدامات میں ملوث